بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عظیم علمی و تحقیقی پروگرام کے انعقاد پر حضور سیدی جانشین فقیہ اعظم آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ اسی طرح صاحبزادہ نعیم اللہ صاحب جنہوں نے اس پروگرام کے اندر ایک اپنی رونق بخشی، اس کو چار چاند لگائے، اور بالخصوص میرے بھائی محترم علامہ حافظ غلام عباس صاحب جن کے ناظم امتحانات بننے کے بعد تنظیم المدارس کے اندر مزید چمک اور دمک پیدا ہوئی۔ یہ ان کی ایک کوشش ہے کہ جو مدارس کو جدید تحقیق کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اللہ پاک اس تمام عمل پر جس نے جتنی کوشش کی اس کو اجر سلیم عطا فرمائے۔ میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے خاکہ تحقیق کی تیاری اور مقدمہ۔ مقدمہ سے مراد جب آپ مقالہ لکھیں گے تو مقالے کا مقدمہ اس سے مراد ہے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے مثال دے کر ایک بات کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو لفظ عربی زبان میں بولے جاتے ہیں، ایک نملہ اور دوسرے نحلہ۔ نملہ چیونٹی کو کہتے ہیں اور نحلہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں، مثلا اگر چیونٹی کو دیکھیں تو وہ بھی مختلف جگہ کا سفر کرتی ہے، موسم کی صعوبتیں برداشت کرتی ہے، راہگیروں کے پیروں تلے کچلی بھی جاتی ہے، پھر بھی اپنا کام جاری رکھتی ہے، اپنے کھانے کی متعدد اشیاء تلاش کر کے اپنے بل میں جمع کرتی ہے، مگر اس کے اس عمل سے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آتی۔ اس کا نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ دیگر جانداروں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نحلہ کو دیکھتے ہیں، شہد کی مکھی کو دیکھتے ہیں، تو اس کی جد و جہد، تلاش و جستجو اور تحقیق ہوتی ہے۔ یہ بھی جگہ جگہ سفر کرتی ہے، وقت لگاتی ہے، ایک ایک پھول کی نہ صرف زیارت کرتی ہے بلکہ اس سے اخذ فیض کرتی ہے۔ ہر جگہ کے پھول اور اس کا رس مختلف ہوتا ہے، اس رس کو چوستی ہے، ذائقہ اور رنگ مختلف ہوتا ہے، ان سب سے منتخب رسوں کو اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، پھر جمع شدہ مواد پر اس انداز سے محنت کرتی ہے اور اپنی مثبت سوچ اور تخلیقی فکر سے اس طریقے سے اس پر اثر انداز ہوتی ہے کہ جمع شدہ رس چاہے وہ پھیکا تھا یا ترش تھا، کڑوا تھا یا بے ذائقہ تھا، لیکن ایک لذیذ شہد کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ شہد کو ہر کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ شہد میں کئی امراض کا علاج موجود ہے۔ موضوع پر تحقیق کے نتائج بھی اسی طرح ہونے چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ چیونٹی کی طرح آپ نے کافی سارا ڈیٹا تو جمع کر لیا ہے لیکن لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکا، بلکہ چاہیے یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح آپ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس جمع و تفریق کے اوپر آپ محنت کرتے چلے جائیں، اور لوگوں کو آپ کی اس تحقیق کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے۔ جب فائدہ ہوگا تو یہ آپ کی تحقیق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد کی مکھی کا تذکرہ قرآن عزیز بھی فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہیں۔ تو آپ کی تحقیق کے لیے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس فرق کو آپ کو چاہیے کہ واضح کریں، رکھیں اپنے دل و دماغ کے اندر کہ جب تحقیق آپ کرنے لگے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ شہد کی مکھی کی طرح جب آپ نے مختلف مواد جمع کر لیا ہے، ڈیٹا کو اکٹھا کر لیا ہے، تو اس کو اس طریقے سے ترتیب دیں، اس کے اندر اپنے مختلف قسم کے اپنے دماغ کے مطابق کچھ ایسے تبصرے رکھیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ مقالہ نگاری کے مراحل جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 6 مراحل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک مرحلہ، سب سے پہلا مرحلہ انتخاب موضوع۔ موضوع آپ نے کیسے منتخب کرنا ہے، جس پہ علامہ ڈاکٹر فضل حق صاحب گفتگو فرما رہے تھے
کہ موضوع کے انتخاب کا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ خاکہ تحقیق کی تیاری ہے۔ تیسرا مرحلہ مصادر و مراجع کی تحدید ہے۔ چوتھا مرحلہ علمی مواد کی جمع آوری ہے۔ پانچواں مرحلہ مقالے کی تصوید و تحریر ہے۔ اور چھٹا اور آخری جو مرحلہ ہے وہ مقالے کی حوالہ بندی، حواشی، حوالہ جات، فہرست مصادر و مراجع کی تیاری ہے۔ ان میں سے میرے ذمہ جو اس ٹائم پر گفتگو ہے وہ ہے اس کا دوسرا مرحلہ خاکہ تحقیق کی تیاری اور اس کے ساتھ مقالے کا مقدمہ۔ جس کو ہم اردو زبان میں خاکہ تحقیق کہتے ہیں، عربی میں اس کو خطہ یا خطۃ البحث کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو سنیپسس یا ریسرچ پرپوزل کہا جاتا ہے۔ اس کے خاکہ تحقیق کے عناصر میں سے سب سے پہلی بات صفحہ عنوان کی تیاری ہے، سب سے پہلا صفحہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس بندے کو خاکہ تحقیق بنانا آ گیا، خطہ بنانا آ گیا، اس کے لیے اپنے مقالے کا مقدمہ لکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آخر پہ اس پہ گفتگو کروں گا۔ پہلا صفحہ عنوان ہے۔ صفحہ عنوان پہ کیا چیزیں دی جاتی ہیں؟ اس پر درج ذیل چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جس موضوع پر آپ تحقیق کر رہے ہیں اس عنوان کو آپ نے جلی حروف کے اندر اس کو ذکر کرنا ہے۔ دوسری چیز، اس عنوان کے نیچے علمی درجہ، مثلا آپ شہادت العالمیہ کے لیے پیش کر رہے ہیں یا اسی طرح ایم فل پی ایچ ڈی کے لیے اس کو لکھا جاتا ہے۔ ادارے کا، جس ادارے سے آپ کام کر رہے ہیں، جس کے لیے مقالہ لکھا اس کا مونوگرام آتا ہے۔ اس کے دائیں جانب مقالہ نگار، جو مقالہ لکھنے والا ہے اس کا نام، مقالہ نگار کا لفظ آئے گا، اس کے نیچے محقق کا نام آئے گا اور پھر نیچے رول نمبر آئے گا۔ اسی کے بالکل دوسری طرف مد مقابل ادھر مقالہ نگار لکھا ہے، ادھر زیر نگرانی لکھا جائے گا۔ ادھر محقق کا نام آیا ہے، ادھر نگران مقالہ کا نام آئے گا۔ اسی طرح اس کے نیچے، سب سے نیچے ادارے کا نام، شہر کا نام، ملک، مثلا دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف پاکستان۔ اور بالکل آخر پہ ایک چھوٹی سی لائن، اس میں آپ تعلیمی سیشن لکھیں گے کہ فلاں سال اور فلاں اس کا سن ہے۔ اس طریقے سے آپ کے خطہ کا، خاکہ کا پہلا صفحہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے، مقدمہ کے لفظ کی ہیڈنگ دیں گے، لفظ مقدمہ لکھیں گے۔ جب یہ لکھ لیں گے تو پھر یہ کیا ہے جی، صفحہ عنوان کے بعد مقدمہ کے لفظ سے آپ اس ہیڈنگ کے ساتھ اپنے کام کا آغاز کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ مقدمہ مقالے کا مقدمہ نہیں ہے بلکہ خاکہ تحقیق کا مقدمہ ہے۔ اچھا، اس کو بالعموم زمانہ مستقبل کے جملوں سے لکھا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے رات دو عبارتیں لکھی تھیں، ایک تھی شرح اللہ جامی کی عبارت تھی اور دوسری ہدایہ کی شریف۔ ان دونوں عبارات کے اندر آپ نے اگر سوچا یا نہیں سوچا، چلے میں فرق بتا دیتا ہوں۔ دونوں کا فرق ہے، ہم پرانی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے خطبے میں جو مصنف ہیں وہ زمانہ مستقبل کے صیغے استعمال کریں گے۔ اجمع فیہ بتوفیق اللہ تعالی، صاحب ہدایہ نے جو لکھا ہے، اب یہ زمانہ مستقبل کا صیغہ۔ اور اسی طرح مثلا جامی کی عبارت دیکھیں، نظمتها فی سلک التحریر و سمت التحریر، کیا مطلب اس کا؟ یا ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اگر مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا جو خطبہ ہے وہ مصنف نے پہلے لکھا، ایک ترتیب سے انہوں نے شروع کی ہے، حمد سے شروع کی، ایک خطبہ لکھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے کتاب کو شروع کر دیا۔ اور اگر انہوں نے خطبہ کے اندر ماضی کے صیغے استعمال کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ باقی کتاب انہوں نے پہلے لکھ دی تھی، خطبہ بعد میں لکھا تھا۔ تو یہی فرق خاکہ تحقیق میں اور مقالہ کے مقدمہ میں ہے۔ خاکہ تحقیق جب آپ لکھیں گے تو اس کے اندر زمانہ مستقبل کے بالعموم صیغے استعمال ہوں گے۔ بالعموم کا مطلب یہ ہے، آپ نے اپنا جب خاکہ شروع کیا تو شروع میں تو آپ کو بعض جگہ پہ مستقبل کا صیغہ استعمال، ماضی کا صیغہ استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ بتانا پڑے گا جی میں فلاں جگہ گیا یا فلاں بندے سے میں نے مشورہ کیا، فلاں محقق سے ملا، فلاں استاد سے ملا، ان کے بعد میرا یہ موضوع فائنل ہوا۔
اس کے بعد آپ جتنے صیغے استعمال کریں گے وہ زمانہ مستقبل کے ہوں گے کہ میں یہ کروں گا، میں اس کے اندر اس طریقے سے کام کروں گا، میرا منہج یہ ہوگا، یہ اس اسلوب کو میں اختیار کروں گا، اس کے اتنے ابواب بناؤں گا۔ تو یہ خاکہ تحقیق کے اندر یہ بات ذہن میں رکھیے، بالعموم زمانہ مستقبل کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ محقق اپنے موضوع اور عنوان سے متعلق مدرجہ ذیل معلومات کے بارے میں جامع انداز میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے مقدمہ کا لفظ لکھنے کے بعد آپ اپنے موضوع کا تعارف کرائیں گے۔ یہ تعارف کو 20 صفحوں پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ خاکہ تحقیق میں ضروری یہ ہے کہ آپ کا یہ جو تعارف ہے یہ بطور ربط کے چند ایک لائنوں کے اندر 3 4 5 6 لائنوں کے اندر اس کو کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ تو اپنے موضوع کا تعارف کرائیں، اس کے بعد 3 4 یا 5 لائنیں آپ کی اہمیت موضوع پر ہوں گی۔ اس کے بعد تیسری چیز اس کے اندر آئے گی اسباب انتخاب موضوع، کہ آپ نے اس موضوع پر کام کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع کو انتخاب کیوں کیا ہے آپ نے، یہ تیسری چیز اس مقدمے کے اندر آپ بیان کریں گے۔ چوتھی چیز سابقہ تحقیقات کا جائزہ، کہ یہ جس ٹاپک پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر پہلے کیا کام ہوا ہے۔ مختصر یہ جب ہم محققین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے سابقہ تحقیقات سے ریلیٹڈ یہ چند سوالات بنائے ہیں کہ آپ کے سابقہ تحقیقات کا یہ جو حصہ ہے اس کے اندر یہ سوال آنے چاہیے کہ یہ موضوع یا مسئلہ کب شروع ہوا، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، کس کس پہلو سے اس پر تحقیق ہوئی، کن لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور ان محققین نے کس حد تک اس کی تحقیق کی، پھر وہ کون سا نقطہ ہے جہاں سے اس نئی تحقیق کا آپ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو آپ نے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض کریں 4 5 سوال ہیں تو ہر سوال کے اوپر 5 5 لائنیں لکھ دیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ آپ نے 4 5 لائنوں کے اندر سے پانچوں کے پانچوں سوالوں کا جواب دینا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پانچوں سوالوں کا جواب دیں، نہیں بس 1 2، یعنی آپ نے سابقہ تحقیقات کو بیان کرنا۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آج کل چلتا ہے کہ آپ اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی پہلے تحقیقی کام ہو، کتاب کی بات نہیں ہے، تحقیقی کام، تحقیقی مقالہ اگر پہلے ہو چکا ہے تو وہ لکھ دیں کہ یہ کام پہلے، اس سے پہلے سابقہ تحقیقات ہو چکی ہیں۔ اس کے اندر خاکہ تحقیق کے اندر آپ منہج تحقیق بیان کریں گے۔ منہج کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، کہ آپ اس میں کس طریقے سے کام کریں گے، اس منہج کو، اس طریقے کو آپ بیان کریں۔ چھٹی چیز جو اس کے اندر ہوگی وہ بنیادی مصادر و مراجع کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ ٹائٹل پیج، دوسرا حصہ مقدمے کی ابتدا، اور اس کا تیسرا حصہ، اور یہ سب سے اہم ترین حصہ ہے، سب سے اہم ترین حصہ، یہ جو ہم سناپسس تیار کرتے ہیں وہ کرتے ہی اسی لیے ہیں، اسی کو آؤٹ لائن کہتے ہیں، اسی کے لیے سناپسس تیار کیا جاتا ہے، یہی سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جدید اسلوب تحقیق کے مطابق مقالے کو ابواب اور پھر فصول میں تقسیم کیا جاتا ہے، پھر اگر ضرورت ہو تو فصول کو مباحث، مباحث کو مطالب، مطالب کو فروع، فروع میں انواع بیان کی جاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ جب آپ کا عنوان ہے نا وہ اوپن ہوتا ہے، بالکل اوپن ہوتا ہے۔ اب ابواب کے ذریعے اس کے اندر تھوڑی سی تخصیص کر دی جاتی ہے، پھر جب فصول لائی جاتی ہیں تو اس باب کے اندر مزید تخصیص پیدا کی جاتی ہے، اور اگر مزید اسی طرح ضرورت ہو تو پھر آگے فصول کو مباحث کے اندر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ موضوع کی تقسیم باب کے ساتھ شروع ہو، نہ کہ فصل کے ساتھ، کیونکہ یہ فصل سے زیادہ عام ہے۔ نمبر 4 یہ بھی درست ہے کہ مقالے کو صرف ابواب میں تقسیم کر دیا جائے، صرف فصول میں تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں صرف آپ ابواب بنا دیں یہ ٹھیک ہے۔ 5ویں چیز، ہر باب اور فصل کا عنوان دینا ضروری، یہ نہیں ہے کہ لکھ دیا جائے باب اول، باب دوم، باب سوم، باب چہارم، بس ایسا نہیں ہے۔ ہر باب اور ہر باب کے تحت جو آپ فصول بنا رہے ہیں، ہر باب کو آپ عنوان دیں گے، ہر فصل کو آپ عنوان دیں گے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ عنوان ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی کہ ان تمام ابواب اور فصول کے اندر ربط ہونا چاہیے۔ یوں سمجھیں، جب آپ کے باب ملیں تو آپ کے تھیسس کا عنوان بنے، جب فصول ملے تو آپ کا باب بنے۔ تو اس طریقے سے اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جیسے بھی آپ چلیں، بالآخر آپ نیچے سے چلتے جائیں، اوپر چلے جائیں، اوپر سے نیچے آتے جائیں، تمام کے اندر ایک ربط، کڑی سے کڑی ملی ہونی چاہیے۔ جس طرح
संगली की कड़ी होती है ना, ये कड़ी होनी चाहिए। अगर कुंडी निकली नहीं, आपका थीसिस फारिग हुआ नहीं जी। अच्छा जी, इसी तरह नंबर 6, अबवाब की तादाद और हर बाब के तहत आने वाली फसलों की तादाद की तहदीद ज़रूरी नहीं, बेहतर ज़रूर है। यानी ये बेहतर है कि मसलन आप 3 बाब हैं तो हर बाब के अंदर 3-3 फसलें रखें, ये बेहतर है, कुछ ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मुहक्किक मौजू की मुनासबत से इसका फ़ैसला खुद कर सकता है। नंबर 7, अबवाब और फसूल के अनावीन और मकाले के अनुमान के दरमियान ये रबत होना चाहिए। मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, रबत हो, मुनासबत हो, रबत टूटा नहीं, आपका थीसिस फारिग हुआ, रबत ज़रूर होना चाहिए। उसका तरीका मैंने आपको बयान कर दिया है कि आप उन्वान से शुरू करें, उन्वान से आएँ तो बाब बने, बाबों को देखें तो आगे उनकी फसूल बने, या फसूल इकट्ठी करें तो बाब का उन्वान बने, बाबों के अगर उन्वान को इकट्ठा करें तो आपके मौजू का उन्वान बने। 8वीं चीज़, आजकल यूनिवर्सिटीज़ में MA का मकाला के लिए बिलअमूम 2 बाब, फिर हर बाब को 2 फसलों में तकसीम किया जाता है और कभी कभी तीसरे बाब का इजाफा कर दिया जाता है। MPhil के लिए 3 बाब, हर बाब में 3 फसलें होती हैं और मौजू के मुनासबत से अगर ज़रूरत हो चौथे बाब का इजाफा कर दिया जाता है। इसी तरह PhD के मकाला के लिए आम तौर पर 4 अबवाब बनाए जाते हैं और हर बाब में 3 या 4 फसलें होती हैं और कभी अगर ज़रूरत पड़े तो फिर 5वां बाब भी बना दिया जाता है। ये आप अबवाब की तकसीम करने के बाद, आउटलाइन के बाद, आखिर पे मसादर व मराजे की फ़हरिस्त आप मुरतब करेंगे। अल्लामा प्रोफेसर साहब इस हवाले से आपको गाइड करेंगे। ये आखिरी काम होता है, आपने ये बताना है कि ये जो उन्वान जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये जो आउटलाइन मैंने दी है अबवाब व फसूल की, इसका मवाद फ़लाँ फ़लाँ किताबों के अंदर फ़लाँ फ़लाँ मसादर व मराजे के अंदर मौजूद है। ये मसादर व मराजे नए सफ़े से के उन्वान से, मसादर व मराजे के उन्वान से नए सफ़े पर लेकर आएंगे, उसको उसी तरह नहीं चलने देंगे, नया सफ़ा देंगे। और ये जो फ़हरिस्त होगी ये इल्मी और तहकीकी तरीके से तैयार की जाएगी। इस फ़हरिस्त को हर सूरत हरूफ तहज्जी के एतबार से मुरतब होना चाहिए और इसको मुरतब करते हुए ये बात ज़हन में रखें, किताब का पूरा नाम आएगा, मुअल्लिफ़ का पूरा नाम आएगा, कि एडिशन कौन सा है, मतबा कौन सा है, शहर कौन सा है, मुल्क कौन सा है, सन्ने तबात कौन सी है। ये तमाम तफसीलात आप मसादर व मराजे में हर किताब से रिलेटेड आप देंगे। ये फ़हरिस्त मुअल्लिफ़ीन के मशहूर नामों की तरतीब से तैयार की जाएगी। पहले मुसन्निफ़ का नाम आएगा, मशहूर नाम, फिर उसके बाद उसका गैर मशहूर नाम, उसके बाद फिर उसकी किताब का मुकम्मल नाम और इसी तरतीब से आगे आएगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखिए, फ़हरिस्त बनाते हुए उसमें शुरू में अगर किसी के अलिफ लाम है तो अलिफ लाम को शुमार नहीं किया जाएगा। इसी तरह इबन को, बिंत को, को, अब को, इसको शामिल नहीं किया जाएगा। इसको निकाल के, मसलन अगर इब्ने कसीर है तो ये अलिफ में नहीं आएगा, ये काफ में आएगा। इसी तरह अबू हुरैरा है तो ये भी अलिफ में नहीं आएगा बल्कि ये हा के अंदर आएगा, तो अबू के लफ्ज़ को आप निकाल देंगे। ये इस तरीके से आपका मुकम्मल खाका सिनॉप्सिस खुत्ता तैयार हो जाएगा। अब अगर हम चलें मुकद्दमा की तरफ, मकाले के मुकद्दमा की तरफ, तो बड़े इख्तिसार से ये मैं अर्ज़ करूँ कि मुकद्दमा के जो मज़ामीन हैं यही तहकीक की कुंजी होते हैं और बहुत अहमियत का अमल है। बल्कि कई असातिज़ा को PhD तक लेवल को देखा, असातिज़ा बिलअमूम 2 चीज़ों को देखते हैं, एक आपके मकाला के मुकद्दमा को और दूसरा आपकी फ़हरिस्त को, क्या आपने लिखा उसके अंदर क्या है। ये 2 चीज़ें आपने मकाला के अंदर बड़ी जान मार के तैयार करनी होती है। मकाला के मुकद्दमा में वही चीज़ें आएंगी जो खाका तहकीक के मुकद्दमा में ज़िक्र की जाती हैं, वो चीज़ें जो मैंने बयान की हैं, आगे फिर मैं उसका डिटेल बयान कर देता हूँ। अलबत्ता इनके अंदर अस्सौबात और मुशाकला का इजाफा किया जाएगा, यानी आपको तहकीक के दरमियान जो मुश्किलात, जो परेशानियाँ आई, उनको भी आप इसके अंदर बयान करेंगे। उसका तरीका ये होता है, जो खाका तहकीक आपने लिखा है उसी के अंदर 2-2, 3-3 लाइनों का, मसलन अहमियत मौजू है, तारफ़ मौजू है, असबाब और नताइज हैं, उन्हीं के अंदर अगर समझते हैं तहकीक करने के बाद आप लोग समझ आए कि ये चीज़ें हैं, उन्हीं के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 लाइनों का मज़ीद इजाफा कर दें, आपका मुकद्दमा तैयार हो जाएगा। और साथ एक चीज़ का इजाफा कर दें कि दौरान तहकीक जो मुश्किलात पेश आईं, तो वो टोटल 7 चीज़ें बन जाएंगी। तारुफ़ मौजू,
अहमियत मौजू, असबाब नताइज मौजू, साबका तहकीकात का जायज़ा, मनहज तहकीक, दौरान तहकीक पेश आने वाली मुश्किलात का तज़किरा, अबवाब फसूल और उनके उन्वानात। अच्छा, मकाला के मुकदमा में दीगर अहम चीज़ें पेश नज़र रहीं। मुकदमे के आगाज़ अल्लाह पाक के मुबारक नाम से, हम्दो सना से, दुरूद सलाम से, जिसे हम खुतबा कहते हैं, अल्हम्दु वगैरह वगैरह। जो मकाला के मुकदमा को मकाला मुकम्मल होने के बाद लिखा जाए, इसमें माजी के जुमले इस्तेमाल किए जाएं, और ये फ़र्ज़ियत तहकीक के तौर पर नहीं बल्कि इस्बात तहकीक के तौर पर होगा। और यहाँ ये बात, अगर किसी मखतूत पर आप तहकीक कर रहे हैं, चूँकि तंज़ीमुल मदारिस में मखतूतात भी हैं, किसी मखतूत पर अगर तहकीक कर रहे हैं तो ज़रूरी ये है कि उस मखतूत का पहला और आखिरी सफ़ा आपने एक मखतूत की बुनियाद पर तहकीक की है, या 2 पर की है, या 3 पर की है। जितने मखतूतात को आपने अपने मकाले के अंदर बुनियाद बनाया है, हर मखतूत का पहला और आखिरी सफ़े की आप तस्वीर वहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह सफ़हात का नंबर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। सफ़हात के नंबर क्या करेंगे, इसका असूल क्या है? मुकदमा के नंबर अलहदा तौर पर हरूफ अबजद में लिखे जाएं या रोमन में लिखे जाएं। ये पुराना मनहज जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर भी ये मुरव्वज है। लेकिन मौजूदा जो इंटरनेशनल है ना जी, वो ये है कि वो कहते हैं पूरे थीसिस की जो जान है वो तो आपका मुकदमा है, आप उसको अलहदा नंबर लगा के निकाल क्यों रहे हैं? वो कहते हैं जो टाइटल आपका उन्वान है, उन्वान टाइटल वाला जो सफ़ा है, वो कहते हैं उसको भी आप नंबर में शामिल करेंगे, लेकिन उस पर नंबर नहीं लगाएंगे। मुकदमा से आप सफ़ा नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। तो ये 2 मनहज हमारे यहाँ राइज हैं। एक ये है कि मुकदमा के थीसिस के मुकदमा के जितने सफ़ात बने, 5 बने, 10 बने, 15 बने, एक असूल ये है कि उनको अलहदा नंबर हरूफ अबजद के तौर पर लगाए जाएं या रोमन में लगाए जाएं, और जब आप अपना थीसिस स्टार्ट करें तो उसके बाद 1, 2, 3, 4 शुरू हो जाए। और दूसरा असूल जो इंटरनेशनल असूल है वो ये है कि आप सफ़ा नंबर 1 आपका टाइटल सफ़ा होगा, और आगे मुकदमे से आगे 2, 3, 4, 5 जितने सफ़ात, यानी जितने सफ़े आपके हैं उतने नंबर ही उस पर लगेंगे जी। ये बड़े इख्तिसार के साथ जो मुमकिन था वो गुफ्तगू मैंने कर दी है। इससे हवाले से कोई अगर सवाल हो, कोई बात पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। सवाल इस बात तहकीक, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। फ़र्ज़िया तहकीक का मतलब ये उसका वजूद नहीं है, आपने उसको अपने दिमाग के अंदर फ़र्ज़ कर लिया है, और जो फ़र्ज़ आपने किया है वो तहकीक जो आपने अपने दिमाग में फ़र्ज़ किया है उसका बिल्कुल उसका वजूद नहीं है खारजी तौर पर, आपने उसका एक खाका पेश किया, ये है फ़र्ज़िया तहकीक। इस बात तहकीक का क्या मतलब कि आपने तहकीक करके बाकायदा प्रैक्टिकल तौर पर आपने उसको बाकायदा खारज में वजूद लेके आ गए उसका। तो ये फ़र्क है इसके अंदर, फ़र्ज़िया और इस बात तहकीक के अंदर। सवाल तहकीक मैं तो नहीं समझता, अगर कोई कह रहा है तो उसको कहना चाहिए, इसलिए कि इस बात तहकीक और चीज़ है। सवाल तहकीक, फ़र्ज़िया तहकीक को आप इस बात तहकीक कह सकते हैं, इसलिए सवाल पहले होता है, जवाब बाद में होता है। गोया जब आपने उसको लिख दिया है तो आपने उसका जवाब दे दिया है, उसको आप सवाल तहकीक नहीं कह सकते, उसको फ़र्ज़िया तहकीक कह सकते हैं। फ़र्ज़िया तहकीक को सवाल तहकीक कह सकते हैं, लेकिन इस बात तहकीक को सवाल तहकीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने तो लिख दिया, सारी तहकीक को साबित कर दिया है कि ये चीज़ें मेरे पास मौजूद है, इसको मैंने लिख दिया। हम्म। जब खाका में आप बयान करेंगे तो उस वक़्त आप उसके फ़र्ज़िया तहकीक कहेंगे, और जब आप मुकदमा लिखेंगे अपने मकाला का तो उसमें इस बात तहकीक कहेंगे कि ये जो वजूहात थी जिनकी वजह से मैंने इसको उन्वान फाइनल किया है और इस पर काम किया है।
یہ میرے سے ریلیٹڈ نہیں میرے بھائی، یہ قبلہ پروفیسر صاحب مصادر و مراجع سے ریلیٹڈ آپ کو بات کریں گے. آپ خاکہ تحقیق پر مجھ سے بات کریں، میں آپ کے سامنے حاضر ہوں دست بستہ. میں نے رات بھی عرض کی تھی، ہمارے ہاں علماء کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ بندہ سر بھی پڑھا رہا ہے، نحو بھی پڑھا رہا ہے، فقہ بھی پڑھا رہا ہے، تفسیر بھی پڑھا رہا ہے. پروفیسروں میں یہ آپ تحقیق پڑھ رہے ہیں، ان کے یہاں یہ نہیں ہے. جس ٹاپک کے جو ٹاپک ہے اس پر میں مطالعہ کیا، آپ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں مجھے آتی ہیں میں حاضر ہوں. خاکہ تحقیق پر رہے. جی کافی سارے نہیں ہوں گے. میں نے عرض کی تھی جو مقالات لکھے گئے ان کو آپ بیان کریں گے، جو مقالات جو تحقیقی کام ہوا ہے وہ لکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ ادھر سے کتاب پکڑ لی ادھر سے کتاب پکڑ لی وہ لکھ دیں، نہیں ایسا نہیں ہے. اور تحقیقی کام کتنا ہوا ہوگا؟ 2 نہیں 4 5 نہیں تو 10 اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا. وہ جتنے ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ سب لکھیں، اور کوئی بندہ تحقیق کو 100% کمپلیٹ کر بھی نہیں سکتا. جو بھی موقع انسان ہے نا، انسان کے اندر خامی رہ جاتی ہے. کوئی بندہ یہ کہ میں اپنا تھیسس بڑا جان مار کے لکھا سارا کوئی، کل میں نے قبلہ حضرت صاحب کو پیش کیا تو پہلے صفحے پر قبلہ حضرت صاحب نے غلطی نکال دی. تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ میں نے 100% تحقیق کیا اب اس کے بعد اس کے اندر کوئی کمی رہ نہیں گئی. کمی رہ جاتی ہے. اور یہ بات بھی ہے تحقیق کے اصولوں میں، یہ بات بھی ہے کہ پہلے بندے نے اگر تحقیق کی ہے اور بعد والا بندہ یہ ثابت کر دے کہ اس کے اندر یہ خامیاں موجود ہیں، تو بعد والا بندہ اس مقالے اس عنوان پر پی ایچ ڈی دوبارہ بھی کر سکتا ہے. یہ کیوں ثابت کرے گا؟ کہ ظاہر ہے پہلا بندہ بھی انسان تھا، اس کے سوچنے کا اپنا انداز تھا، اپنا سٹائل تھا، اس کا ایک سوچنے کی ایک اپنی وقت تھا. اس نے اپنے حساب سے سوچا، یہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہے. تو یہ خامیاں رہ جاتی ہیں، ایسا مسئلہ نہیں. جی کر سکتے ہیں، کوئی حرام نہیں ہو جائے گا، کر سکتے ہیں. لیکن جو اصول اور منہج چل رہا ہے تحقیق کا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. جی نہیں ہے شاید ایم اے لیول 2-3 باب بس کافی ہیں. 50 صفحے کے تقریباً مقالہ ہے، تو 50 سے لے کر 70 تک تو 2 یا 3 باب بہت ہیں. جی بہتر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، اور اگر کوئی ایسا ٹاپک ہے کہ اس کی 3 فصلیں بن ہی نہیں سکتی تو پھر وہاں پہ جان مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ 2 فصلیں بنا لیں. لیکن کم از کم 2 فصلیں بنائیں گے تو بات بنے گی. یہ نہیں ہے کہ اوپر ایک باب ہے نیچے ایک فصل ہے اور آگے باب اور آگے 2 فصل، ایسے نہیں ہے. کیونکہ فصل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ باب ہے، باب کے نیچے جب آپ فصل بنائیں گے تو اس کو باب کو کم از کم 2 حصوں میں آپ کو تقسیم کرنا پڑے گا. ایک حصہ باب فصل اول میں آئے گا، ایک 2 میں آئے گا، تب جا کے فصل بنائیں گے. ورنہ فصل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ باب بنے گا، باب سے آپ اپنی تحقیق کو شروع کر دیں گے. جی کوئی اور